بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ محمد حامد علی اپنے 5ویں آن لائن اردو لیکچر کے ساتھ حاضر ہے۔ گزشتہ دنوں میں ہم نے حمد اور نعت کی تشریح کی تھی، تو آج ہم اس کی مشق کرنے لگے ہیں۔ نعت کی مشق۔ پہلا سوال ہے، تج ذیل کے مختصر جواب لکھیں۔ حمد اور نعت میں کیا فرق ہے؟ حمد اس کا مطلب ہے تعریف کرنا، لیکن اصطلاح میں ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے اسے حمد کہتے ہیں، اور نعت اس کا مطلب بھی تعریف بیان کرنا ہی ہے، اور اصطلاح میں ایسی نظم جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے اسے نعت کہتے ہیں۔ دوسرا سوال، عقبہ بہتر ہونے سے کیا مراد ہے؟ عقبہ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا آخرت کو کہتے ہیں، تو آخرت کو بہتر ہم اپنے اعمال کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ جب ہم اچھے اعمال کریں گے، نیک کام کریں گے، تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی، اچھی ہو جائے گی، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما کر جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دیں گے۔ تیسرا سوال، شمع ہدایت جلانے کا کیا مطلب ہے؟ شمع ہدایت جلانے کا مطلب یہ ہے صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرنا۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ عرب کے لوگ جاہلیت میں مبتلا تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے شمع ہدایت بن کر تشریف لائے اور ان کو برائیوں سے نجات دلائی۔ سیدھا راستہ سے کیا مراد ہے؟ سیدھا راستہ نیکی کا راستہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے جا کے ملا دیتا ہے، اور الٹا راستہ شیطان کا راستہ ہے، گناہ کا راستہ ہے۔ تو سیدھا راستہ جس کو قرآن پاک میں صراط مستقیم کہا گیا ہے۔ اس سے اگلا سوال ہے، توحید کی شعائیں پھیلنے کا کیا مطلب ہے؟ توحید اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اقرار، اور اس کی شعائیں پھیلنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری دنیا کو یہ بتا دیا ایک اللہ ہے، اس کی عبادت کرو، یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ اس سے اگلے سوال کا بھی تقریباً یہی مطلب بنتا ہے، مشرق اور مغرب کیسے جگمگا اٹھے؟ اس کا بھی جواب یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ نے اپنے اعمال اور کردار کی وجہ سے لوگوں کو متاثر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا کی، اور اس کے بدلے میں آپ نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ جن لوگوں تک آپ اس وقت پہنچ سکتے تھے ان کو بتایا،
اور باقی لوگوں کی، باقی صحابہ کی یہ ڈیوٹی لگا دی، ان کے ذمہ یہ کام لگا دیا کہ باقیوں تک اب آپ نے یہ پیغام پہنچانا ہے۔ تو توحید اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے مشرق اور مغرب جگمگا اٹھے۔ اس کے بعد ہے آپ کو اس نعت کا کون سا شعر پسند آیا، پسندیدگی کی وجہ بھی بتائیں۔ یہ تو آپ ہی بہتر بتا سکتے ہیں، آپ ہی جانتے ہیں کون سا شعر آپ کو پسند آیا ہے اور کیوں پسند آیا ہے، یہ آپ پہ چھوڑتا ہوں میں۔ اب ہے خالی جگہ میں نعت کے متن کے مطابق لفظ لگانا ہے۔ متن ٹیکسٹ کو کہتے ہیں، یعنی جو نصاب میں لکھا ہوا ہے وہی آپ نے لکھنا ہے، اس سے ہٹ کے کچھ نہیں لکھنا۔ پہلا ہے انسانیت کا، خالی جگہ انسان کو دکھایا۔ آپشن دیے ہوئے چہرہ، رتبہ، منظر، رستہ۔ تو آپ نے اس کا پڑھا تھا کہ انسانیت کا رستہ انسان کو دکھایا۔ دوسرا ہے دنیا سنوارنے کے سمجھائے سب سلیقے، کرینے، طریقے، وسیلے، سب طریقے۔ عقبہ ہو جس سے بہتر، روشن، اعلیٰ، برتر، تو اس کا جواب ہے بہتر۔ جو راستہ تھا سیدھا، ایک، ہر شخص، ہر فرد، مطلب سب کا ایک ہی ہے، لیکن چونکہ متن کے مطابق لکھنا ہے اس لیے ایک کو بتایا۔ ہر آدمی پہ کھولا، حرکت، برکت، شفقت، محنت کا راز اس نے، تو درست ہے محنت کا راز اس نے۔ جو ہو سو کھو رو، تو خالی جگہ میں آئے گا جو سو رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا۔ پھر ہے پھیلی جہاں میں ہر سو، ایمان، قرآن، توحید یا اخلاص، تو آپ نے پڑھا تھا توحید کی شعائیں، تو درست ہوگا توحید کی شعائیں۔ اب آ گیا بھولی ہوئی تھی دنیا سچے اپنے میرے سب کے، خدا کو محشر، تو آپ نے پڑھا تھا اپنے خدا کو محشر، تو درست ہوگا اپنے۔ اب آ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا کے کیا حالات تھے، ایک پیراگراف میں بیان کرے۔ میں نے آپ کو مسدس عالی کا ایک صفحہ بھیجا ہے، اس میں عرب کے دور جاہلیت کے حالات بیان کیے گئے ہیں، آپ اس سے ترجمہ کر لیں اور ایک پیراگراف بنا کے اپنے الفاظ میں لکھ لیں۔ پھر آ گیا اس نعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن احسانات کا ذکر کیا ہے انہیں ایک پیراگراف میں بیان کریں۔ تو آپ نے اس نظم کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد دیکھنا ہے کہ کیا کیا احسانات ہم پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے ہیں۔ مثال کے طور پہ پیغام حق سنا کر ہمیں انسانیت کا رستہ دکھا دیا، دنیا اور آخرت سنوارنے کے طریقے بتا دیے، ہر موڑ پر شمع ہدایت جلا کر سب کو
सीधा रास्ता दिखा दिया। हर आदमी पे मेहनत का राज खोल कर गफलत में पड़े हुओं को जगा दिया। दुनिया में कुफ्र और शर के जो शोले भड़क रहे थे उससे इंसान को बचाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से दुनिया में हर तरफ तौहीद की शुआएं फैल गई और जो अपने अल्लाह को भूले हुए थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने खालिक के दर पर झुका दिया। ये था इसका एक पैराग्राफ में जवाब। अब है सवाल नंबर 5। कॉलम अलिफ में दिए गए हर मिसरे का दूसरा मिसरा कॉलम बे में तलाश करें और उससे दी गई मिसाल के मुताबिक कॉलम जीम में लिखें। नात उस नबी की जिसने पैगाम हक सुनाया। पहला उन्होंने खुद ही दे दिया है, इंसानियत का रास्ता इंसान को दिखाया। दूसरा है, नूर उसका सबसे पहले पैदा किया खुदा ने। तो आखिर में देखें, बज़्म जहाँ में लेकिन आखिर में सबसे आया। ये होगा, हर आदमी पे खोला मेहनत का राज उसने। तो इसका जो सो रहे थे गाफिल आकर उन्हें जगाया। शोले भड़क रहे थे दुनिया में कुफ्र शर के, इंसान को उसने आकर इस आग से बचाया। फैली जहाँ में अरसू तौहीद की शुआएं, मशरिक भी जगमगाया मगरिब भी जगमगाया। भूली हुई थी दुनिया अपने खुदा को माशर, खालिक के दर पे उसने मखलूक को झुकाया। सवाल नंबर 6, जुमलों में इस्तेमाल करें। पहला है पैगाम हक, यानी हक का पैगाम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम हक सब लोगों तक पहुंचाया। उक़बा, हमें नेक आमाल करने चाहिए ताकि उक़बा संवार सकें। शम्मे हिदायत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शम्मे हिदायत बनकर दुनिया में तशरीफ़ लाए। गाफिल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाफिल लोगों को बेदार किया। तौहीद, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद का पैगाम फैलाया। अब है मुतज़ाद। हक सच को कहते हैं, मुतज़ाद होगा बातिल झूठ। दुनिया आखिरत उक़बा भी कह सकते हैं। संवारना बिगाड़ना, सीधा उल्टा। आग पानी, वैसे मिट्टी भी हो सकता है। तौहीद शिर्क। मशरिक मगरिब, खालिक मखलूक। अब है नीचे दिए गए शेर को गौर से पढ़े। कॉलम अलिफ कॉलम बे। नात उस नबी की जिसने पैगाम हक, कॉलम बे में लिखा हुआ है, सुनाया। इंसानियत का रास्ता इंसान को दिखाया। अब सवाल क्या है, कॉलम बे में दिए गए लफ्ज़
سنایا دکھایا ہم آواز لفظ ہیں، انہیں قافیہ کہتے ہیں۔ اس نعت کے باقی شعروں میں استعمال ہونے والے قافیوں کی نشاندہی کرنی ہے۔ آپ کو بتایا تھا کہ جو ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں ان کو قافیہ کہا جاتا ہے، جس کی میں نے نشاندہی بھی کی تھی کہ یہ عام طور پہ پہلے، دوسرے، چوتھے، چھٹے، آٹھویں، 10ویں، 12ویں، 14ویں، 16ویں، چونکہ یہاں پہ 16 مصرے ہیں تو ان میں یہ آخر میں آیا ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے مصرے میں آیا ہے۔ سب سے پہلے آیا ہے پیغام حق سنایا، پہلے میں آیا۔ پھر انسان کو دکھایا، دکھایا اور سنایا ہم آواز الفاظ ہیں، انہیں قافیہ کہیں گے۔ پھر چوتھے میں دیکھیں بتایا، پھر چھٹے میں آیا، پھر 8ویں میں بتایا، پھر 10ویں میں دیکھیں جگایا، پھر 12ویں میں بچایا، پھر 14ویں میں جگمگایا، پھر 16ویں میں دیکھیں جھکایا۔ یہ ہیں ہم آواز الفاظ جن کو قافیہ کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی مشق آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انتہائی آسان مشق ہے۔ اب آپ نے اس کا پہلا سوال اور چھٹا اور 7واں یہ کاپی پہ کر لینے ہیں، باقیوں کی آپ ویسے ہی پریکٹس کر لیں، رف کاپی پہ کر لیں۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔